صبح ٹھیک 7 بجے تھے اور انایا کچن میں کھڑی اپنی شوہر شہروز اور ساس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ کچن کا وہی اداس سا ماحول تھا جہاں ہر لمحہ مجھے یہی ڈر رہتا تھا کہ ذرا سی اونچ نیچ پر ساس صاحبہ کا غصہ مجھ پر ٹوٹ پڑے گا۔ ابھی میں چائے کا برتن چولہے پر رکھ ہی رہی تھی کہ میری ساس کے قدموں کی سخت اور تیز آواز آئی۔ وہ انتہائی غصے اور تیش کی حالت میں کچن میں داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی یا ان سے آمد کی وجہ پوچھتی، انہوں نے وہ تمام کاغذات سیدھے میرے منہ پر دے مارے۔ یہ لو، دیکھو اپنا انجام۔ ان کا لہجہ سحر میں بچا ہوا تھا۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے گرتے ہوئے کاغذات سنبھالے تو وہ طلاق کے کاغذات تھے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا اور زمین جیسے میرے پیروں تلے سے نکل گئی۔ مجھ پر جیسے سکوت طاری ہو گیا۔ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے اور میں اپنے تمام ضبط کا بندھن توڑ کر ان کے قدموں میں گر گئی۔ میں نے روتے ہوئے سسکتے ہوئے ان کے آگے ہاتھ جوڑے التجا کرنے لگی، خدا کے لیے ایسا مت کیجیے، میں ایک بے سہارا یتیم لڑکی ہوں۔ میرا اس دنیا میں آپ کے اور شہروز کے سوا ہے ہی کون جس سے گھر سے بد نکالیں؟ میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، مجھے کہہ کے کسی بھی اندھیرے کونے میں پڑا رہنے دے، میں خاموشی سے پڑی رہوں گی اور ہر ستم سہ لوں گی، مگر مجھے یوں بے سہارا بے گھر رسوا کر کے راستے میں مت پھینکے۔ میں کہاں جاؤں گی؟ مگر ان کے دل میں رحم کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ میری التجا، میرے آنسو، میرا یتیم ہونا ان کے سخت دل کو پگھلا نہ سکا۔ انہوں نے ایک پل کی مہلت دیے بغیر میرا بازو انتہائی بے رحمی سے مروڑ کر پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گھر کے مرکزی دروازے طرف لے گئی اور باہر گلی میں پھینک دیا۔ دروازہ زور سے بند کیا اور میں سڑک کے کنارے بے بسی سے روتی رہ گئی۔ شہروز بالکل وہی انسان تھا جو اپنی خود کی سوچ اور ضمیر کو اپنی ماں کی تابع داری کے پیچھے دفن کر چکا تھا۔ عنایا جس کے سر سے والدین کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا، اپنی دور کے کچھ مہربان رشتوں کی بدولت اس گھر میں آئی تھی۔ ان رشتہ داروں نے یہی سوچا تھا کہ شہروز ایک شریف اور سلجھا ہوا انسان ثابت ہوگا اور عنایا کو آخر کار ایک محفوظ چھت اور خوشیوں بھری زندگی مل جائے گی، مگر حقیقت اس کی بالکل برعکس نکلی۔ شہروز کی ماں ایک انتہائی لالچی اور مادیت پسند عورت تھی، جس کے خواب کسی امیر زادے کی بیٹی کو بہو بنا کر ٹرک پر کا جہیز اور مال دولت سمیٹنے کے تھے۔ عنایا کی غربت اور بے سہارا پن ان کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چھپتا تھا اور وہ کسی صورت عنایا کو دل سے بہت تسلیم نہ کر سکی۔ شروعات میں صرف شہروز کے والد کی موجودگی نہیں عنایا کے لیے ایک بہت سایہ اور ڈھال بنی ہوئی تھی۔ وہ ایک نرم دل اور بااصول انسان تھے جو اپنی بیوی کی زیادتیوں پر عنایا کا دفاع کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ساس اپنے دل کا بغض دبائے رکھتی تھی، مگر جیسے ہی ان کا انتقال ہوا، ساس کے سر سے خوف کا سایہ بھی ہٹ گیا اور انہوں نے فوراً اپنا اصلی اور شفاف رنگ دکھا دیا۔ والد کی وفات کے چند ہی دنوں بعد ساس نے شہروز کے کانوں میں زہر گھولنا شروع کیا اور اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے طلاق نامے پر اس کے دستخط لے لیے۔ شہروز نے بھی ایک بار بھی اپنی بے گناہ یتیم بیوی کا سوچنے کی بجائے اپنی ماں کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور دستخط کر دیے۔ دروازہ بند ہونے کے بعد گلی میں پڑی عنایا جب اپنے آنسو پوچھتی ہے، اسے اس تلخ حقیقت کا احساس ہوتا ہے کہ اب اس کا اس گھر میں کوئی نہیں، تو گلی کے ٹھنڈے فرش اٹھ کر عنایا نے سسکتے ہوئے اپنے آنسو پونچھے اور اپنا ہلکا سا دوپٹہ سنبھالا۔ دل ٹوٹ چکا تھا اور روح زخمی تھی، لیکن قدم نامعلوم سمت میں اٹھنے لگے تھے۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گئی تھی کہ سڑک کے کنارے سے ایک شخص بے سوکھ پڑا دکھائی دیا تھا۔ اس کے جسم سے ٹپکتا ہوا خون سڑک پر بہہ رہا تھا اور وہ درد سے نیم بے ہوش تھی۔ پہلے تو عنایا کے قدم ٹھٹک گئے۔ اس کے اپنے اندر کا دکھ اتنا گہرا تھا کہ اس نے سوچا کہ جس کی اپنی زندگی ویران ہو چکی ہے وہ کسی اور کی کیا مدد کرے، مجھے کیا پڑی ہے اس جنجال میں پڑنے کی۔ مگر اگلے ہی پل اس کے زندہ زمین نے اسے سخت ملامت کی۔ عنایا، تم پر جو بیتی سو بیتی، لیکن ایک تڑپتی ہوئی جان کو یوں مرنے کے لیے چھوڑ دینا انسانیت نہیں ہے۔ عنایا کے پاس نہ کوئی بڑا سہارا تھا اور نہ ہی جیب میں رقم، لیکن اچانک اس کی نظر اپنے دوپٹے کے پلو پر پڑی جہاں ایک چھوٹی سی گرہ بندی تھی۔ یہ وہی پیسے تھے جو اس نے صبح کچن کا کچھ راشن لانے کے لیے باندھے تھے، مگر اس بیچاری کو کیا پتا تھا کہ قدرت ان پیسوں سے راشن نہیں بلکہ کسی کی زندگی خریدنے کا کام لینے والی ہے۔ اس نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے سڑک سے گزرتے ہوئے رکشے کو ہاتھ دے کر روکا۔ ڈرائیور پہلے تو خون سے لت پت شخص کو دیکھ کر ہچکچایا، مگر عنایا کی التجا
اور آنکھوں میں تیرتی التماس دیکھ کر مان گیا۔ انایا نے رکشہ ڈرائیور کی مدد سے اس زخمی شخص کو رکشے میں بٹھایا اور جلدی سے قریباً ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہسپتال پہنچ کر انایا نے اپنے پلوں میں بندی تمام رقم ایمرجنسی فیس اور ادویات کی ہی جمع کرا دی۔ ڈاکٹروں نے زخمی شخص کو منتقل کر دیا، ICU میں منتقل کر دیا۔ فوراً ICU ڈاکٹر باہر آ کر انایا سے کہتے ہیں کہ اگر آپ اسے چند منٹ اور نہ لاتی تو شدید خون بہنے کی وجہ سے ان کی جان چلی جاتی۔ آپ نے بڑی ہمت کی ہے۔ اب جبکہ وہ زخمی شخص خطرے سے باہر ہے، کیا اسے ہوش آنے پر معلوم ہوتا ہے کہ انایا نے اس کی جان بچائی؟ اور یہ شخص کون تھا؟ وہ زخمی شخص کوئی عام انسان ہی تھا، بلکہ شہر کا ایک نامور اور انتہائی امیر بزنس مین آریان وطان تھا۔ وہی آریان وطان جس کے کپڑے کی بہت بڑی میلز اور ٹیکسٹائل بزنس میں شہروز ایک معمولی اور عام سا ملازم تھا۔ اصل میں آرین کے آفس کے کچھ حاسد اور لالچی آفیسر نے مل کر اس کے خلاف سازش کی تھی تاکہ وہ کمپنی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے سکے۔ انہوں نے کچھ گنڈوں کو پیسے دے کر آرین کو حملہ کروایا اور اسے مرا ہوا سمجھ کے سڑک کے کنارے پھینک کر فرار ہو گئے تھے۔ ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھی انایا بے چینی سے آرین کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں آرین کو ہوش آ گیا۔ ڈاکٹرز نے جب اسے بتایا کہ اگر یہ لڑکی وقت پر نہ لاتی اور اپنے سارے پیسے لگا کر علاج نہ شروع کرواتی تو اس کی جان بچنا ناممکن تھا، تو آرین کی آنکھوں میں انایا کے لیے بے پناہ احترام اور احسان مندی اتر آئی۔ آریہ نے انایا کو اپنے پاس بلایا، شکریہ ادا کرتے ہوئے پوچھا، تم نے نہ صرف میری جان بچائی بلکہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ تم کون ہو اور اس وقت یوں اکیلی روتی ہوئی سڑک پر کیا کر رہی تھی؟ انایا جو پہلے غم سے نڈال تھی، آرین کی ہمدردی دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے روتے ہوئے مختصر لفظوں میں اپنی آبیتی سنا دی کہ کس طرح اس کی ساس اور شوہر شہروز نے اسے بے قصور ہونے کے باوجود صرف غربت اور جہیز نہ لانے کی وجہ سے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ جب آرین نے انایا کے شوہر کا نام شہروز سنا تو اس کا ذہن فوراً گم ہوا۔ اس نے کمپنی کا ریکارڈ میں چیک کروایا تو پتہ چلا کہ شہروز اسی کی کمپنی کا ایک ملازم تھا جو آفس میں بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، لیکن اپنی اصل زندگی میں اتنا ظالم اور اپنی ماں کا کٹ پتلی تھا۔ آرین کا خون کھول اٹھا۔ اس نے انایا سے کہا کہ جس شوہر اور ساس نے تمہاری قدر نہیں کی، میں تمہیں ان کے سامنے سر اٹھا کر جینے کا موقع دوں گا۔ تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے، اب میں تمہاری زندگی بدلوں گا۔ آرین انایا کو عزت کے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہے اور اپنی کمپنی میں سے ایک باوقار عہدے اس کو ان کی زندگی پیش کرتا ہے۔ آرین نے انایا کے جذبے اور سچائی کو دیکھتے ہوئے اسے اپنی کمپنی میں ایک عام انٹرن کے طور پر داخلہ دلوا دیا۔ اس نے انایا سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اسے ترقی کے پلیٹ میں رکھ کر کچھ نہیں دے گا بلکہ محنت اسے خود کرنی ہوگی۔ انایا نے بھی اس موقع کو غنیمت جانا۔ جس لڑکی کو گھر سے بے عزت کر کے نکالا گیا تھا، اس کے اندر جو خود کو ثابت کرنے کی ایک آگ چل رہی تھی۔ اس نے دن رات ایک کر دیے، ڈیسک ورک سیکھا، کمپیوٹر کی باریکیاں سمجھی اور بزنس مینجمنٹ کو اپنے ذہن میں اتارا۔ انایا کا کام اتنی صفائی اور محنت سے ہوتا تھا کہ کمپنی کے تمام بڑے آفیسرز اس کی قابلیت کے معترف ہونے لگے۔ کچھ عرصے میں اپنی بے مثال محنت اور لیاقت اور آرین کی درست رہنمائی کی بدولت انایا کمپنی کی جنرل مینیجر کے عہدے پر فائز ہو گئی۔ اب انایا وہ مظلوم و بے بس لڑکی نہیں رہی تھی جو سانس کے قدموں میں گر کر رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اب وہ ایک باوقار، خوددار اور بااختیار خاتون بن چکی تھی جو پوری کمپنی کے فیصلے کرتی تھی۔ دوسری طرف شہروز اس کمپنی میں ایک معمولی کلرک کے طور پر کام کر رہا تھا، بالکل بے خبر تھا کہ اوپر کی منزل پر مینجمنٹ کے مین آفس میں کون بیٹھا ہے۔ اس کی ماں اب بھی اس کے لیے کسی امیر گھرانے سے ٹرک پر کر جہیز لانے والی بہو کے خواب دیکھ رہی تھی، مگر شہروز کی معمولی آمدنی میں ان کا گزارا مشکل سے ہو رہا تھا۔ ایک دن کمپنی نے ایک اہم میٹنگ بلائی اور تمام جونیئر سٹاف کو نئے مینیجر سے متعارف کرایا اور ہدایت کے لیے میٹنگ روم میں طلب کیا گیا۔ شہروز بھی فائلیں ہاتھ میں لیے بے دلیل سے میٹنگ روم میں داخل ہوا۔ جیسے ہی اس نے شیشے کی بڑی میز کے پاس مینیجر کے چیئر پر نظر اٹھائی، اس کے ہاتھ سے فائلیں چھوٹ کر نیچے گر گئیں۔ کرسی پر کوئی اور نہیں بلکہ اس کی وہی بے سہارا اور غریب انایا بیٹھی تھی جسے اس نے اس کی ماں نے سڑک پر پھینک دیا تھا۔ شہروز کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹ گئی۔ انایا کے چہرے پر ایک باوقار سنجیدگی تھی اور اس کی نظر شہروز پر جم گئی۔ شہروز کا دم جیسے گھٹنے لگا تھا۔ اس کی اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی کہ وہ انایا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے زمین سے فائلیں اٹھاتا ہے، امید ہے کہ کسی حرف پر توجہ دیے بغیر بس اپنی نظر جھکائے کونے میں پڑا رہتا ہے اور موقع ملتے ہی وہاں سے الٹے قدم بھاگ نکلتا ہے۔ گھر پہنچ کر اس کے پاؤں کانپ رہے تھے
اور چہرہ کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ لالچی ماں جو اس وقت بھی کسی نئی اور امیر بہو کے جہیز کے سپنے دیکھ رہی تھی، شہروز کی یہ حال دیکھ کر گھبرا گئی۔ کیا ہو شہروز، کیوں ہڑبڑائے ہوئے کیوں آئے ہو؟ ماں نے تشویش سے پوچھا۔ شہروز نے حلق تر کرتے ہوئے کہا، اماں وہ انایا جسے ہم نے گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا، وہ کہیں مری نہیں، میری پوری کمپنی کی جنرل مینیجر بن چکی ہے۔ میں جس حال میں کھڑا فائلیں سنبھال رہا تھا وہ وہاں سب کا حکم چلا رہی تھی۔ یہ سنتے ساس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوڑ کر فرش پر جا گری اور اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ کیا وہ یتیم و کنگال لڑکی اتنی بڑی؟ صاحب یہ کیسے؟ لالچ اور خوف کے ملے جلے احساسات نے فوراً ساس کے ذہن میں جڑ پکڑ لی۔ اس کے ذہن کی لالچی سوئیاں فوراً گھومی اور کہنے لگی، شہروز اگر وہ اتنی بڑی مینیجر بن گئی ہے تو اس کے پاس تو اب گاڑی، پیسہ، بنگلہ ہوگا، تم فوراً سے معافی مانگو، اسے واپس اس گھر لے آؤ، تو وہ تمہاری بیوی ہے۔ شہروز اپنی ماں کے اس متنازع اور لالچی رخ کو دیکھ کر شش و پن میں پڑ گیا۔ یہ اب کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے اسے طلاق دے دی ہے۔ شہروز کی اس بات نے ساس کے پیر تلے سے زمین نکال دی۔ وہ جو دل ہی دل میں انایا کی نئی حیثیت دولے سے فائدہ اٹھانے کا سوچ رہی تھی اور نئے خواب بن رہی تھی، ایک دم سناٹے میں آ گئی۔ طلاق؟ ساس نے حواس باختہ ہوتے ہوئے چیخا، کہا، اوہو تم نے فوراً دستخط کیوں کیے تھے؟ اب کیا ہوگا؟ اتنا بڑا بنگلہ، اتنی بڑی گاڑی اور لاکھوں کی تنخواہ سب ہاتھ سے نکل گئی۔ شہروز نے اپنی ماں کو پہلی بار اتنی حقارت سے دیکھا۔ اسے آج شدید احساس ہو رہا تھا کہ جس ماں کی خاطر اس نے ایک بے گناہ یتیم لڑکی کی زندگی برباد کی، وہ ماں انایا کے انسان ہونے سے نہیں بلکہ اس کی صرف دولت سے محبت کرتی تھی۔ شہروز نے تلخی سے کہا، اماں آپ کو آج بھی صرف پیسے کی فکر ہے؟ آپ نے مجھے کٹ پتلی بنا کر رکھ رکھا ہے اور میں بیوقوف بنا رہا۔ انایا وہ پرانی انایا نہیں جس پر ہم ظلم کرتے تھے، وہ اب اپنے دم پر کھڑی ہے اور میں اس کے سامنے ایک معمولی کلرک بھی کہلانے کے قابل نہیں ہوں۔ اگلے ہی دن شہروز ہمت جمع کر کے انایا کے آفس کی طرف جاتا ہے۔ وہ مینیجر کے روم کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور سیکرٹری کے ذریعے ملنے کی اجازت مانگتا ہے۔ انایا اسے اندر بلاتی ہے۔ شہروز جو کئی نظروں شرمندگی سے پاش پاش چہرے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ انایا مجھے معاف کر دو، شہروز کی آواز کانپ رہی تھی، میں اپنی ماں کا اندھا غلام بنا رہا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں نے تمہارے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی۔ انایا اپنی پروکار چیئر پر بیٹھی شہروز کو دیکھتی رہی، لیکن اس کی آنکھوں میں اپنا تو کوئی پرانا درد تھا اور نہ ہی انتقام کیا، بلکہ صرف ایک گہرا سکون اور خود مختاری تھی۔ انایا نے ٹھنڈے اور سنجیدہ لہجے میں کہا، شہروز مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے اور نہ ہی میں تم سے کوئی بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ تمہاری دی ہوئی طلاق نے مجھے توڑا نہیں، بلکہ مجھے یہ سکھایا کہ عورت کو اپنی پہچان کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں نے تمہیں اور تمہاری ماں کو اپنے رب کے سپرد کر دیا ہے۔ انایا کا یہ مختصر مگر باوقار جواب شہروز کے منہ پر تماچا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تو اس نے کیا کھو دیا ہے۔ اسی دوران آریان ودان روم میں داخل ہو اور شہروز کو کمپنی کے قوانین اور اس کی بدسلوکی کے ریکارڈ کی بنا نوکری سے برطرف کرنے کا لیٹر تھما دیتے۔ شہروز کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ انایا اب آریان کے سامنے کا اپنے قائم کردہ بزنس کو ایک نئے افق پر لے جاتی ہے اور اپنی جیسے بے سہارا لوگوں کی مدد کے لیے ایک ٹرسٹ بناتی ہے، جہاں وہ ثابت کرتی ہے کہ ظلم سہنے والی عورتیں اگر ٹھان لیں تو اپنی تقدیر خود لکھ سکتی ہیں۔ انایا کے صبر، باوقار کردار اور بے مثال محنت نے آریان کے دل میں اس کے لیے بے پناہ احترام محبت پیدا کر دی تھی۔ آریان وقت کے ساتھ دیکھا کہ انایا نہ صرف ایک قابل و سمجھدار عورت ہے بلکہ انتہائی ضرب اور پاکیزہ دل کی مالک بھی ہے، جس نے اتنے مظالم سہنے کے بعد بھی کبھی انتقام کی آگ کو اپنے اندر جگہ نہیں دی۔ ایک دن آفس کا کام ختم ہونے کے بعد آریہ نے انایا کو اپنے پرائیویٹ کیبن میں بلایا۔ شام کا وقت تھا اور شیشے سے باہر کی شہر کی روشنی جگمگا رہی تھی۔ آریہ نے انایا کی طرف دیکھا اور نہایت سنجیدگی احترام سے بولا، انایا جب تم نے مجھے روڈ پر تڑپتے ہوئے اسپتال پہنچایا تھا تب تم نے میری جسمانی جان بچائی تھی، لیکن اس کے بعد سے تمہاری ہمت، سچائی اور کردار نے مجھے اندر سے بدل دیا۔ تم ایک نایاب و باہمت عورت ہو۔ انایا نے خاموشی سے آریان کی بات سنی۔ آریان نے ایک لمحہ وقفہ لیا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہاری ماضی کی ترقیاتیں اور زخم اتنی آسانی سے نہیں بھر سکتے۔ میں تمہیں کوئی جلدی فیصلہ کرنے پر مجبور نہیں کروں گا، لیکن میں اپنی باقی زندگی تمہارے ساتھ تمہارے ہمسفر کے طور پر گزارنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے یہ موقع دو گی کہ میں تمہاری زندگی کو خوشیوں اور عزت سے بھر دوں؟ انایا، تو تم مجھ سے شادی کرو گی؟ انایا کی یہ پیشکش غیر متوقع نہیں تھی، کیونکہ وہ بھی عرصے سے آریان کی شرافت، ہمدردی اور اس کی جانب سے ملنے والی بے پناہ عزت کو محسوس کر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اللہ نے اسے جس راستے سے گزار کر یہاں تک پہنچایا ہے
وہ شاید اسی خوبصورت منزل کی طرف تھا۔ عنایا کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو آ گئے۔ اس نے نرمی سے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا اور کہا، آریان صاحب، آپ نے مجھے تب سنبھالا جب میرا اپنا کوئی نہیں تھا۔ آپ جیسے باصرف انسان کی ہم سفر بننا میری عزت کی بات ہے۔ کچھ عرصے بعد عنایا اور آریان کی ایک نہایت سادگی وقار کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف شہروز اس کی ماں غربت پچھتاوے کے دلدل میں گر جاتے ہیں۔ شہروز نوکری کی تلاش میں در بدر بھٹکتا ہے اور اس کی ماں کو اب احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک ہیرے جیسی بہو کو ٹھکرا کر اپنی ہی زندگی میں اندھیرا کر لیا تھا۔ عنایا جو کبھی ایک بے سہارا اور یتیم لڑکی تھی، اب نہ صرف آریان ودان کے شریک حیات اور کمپنی کی روح رواں بن چکی تھی، بلکہ وہ اپنے قائم کردہ ٹرسٹ کے ذریعے ہزاروں یتیم اور بے سہارا لڑکیوں کی زندگی سنوارنے کا ذریعہ بھی بنی تھی۔ اس سے عنایا نے ثابت کر دیا کہ اگر جذبہ سچا ہو اور انسان اپنے رب پر بھروسہ رکھے تو ہر تاریک رات کے بعد ایک روشن اور خوبصورت صحت ضرور طلوع ہوتی ہے۔